بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیوں ناکام ہو رہی ہے، یہ سوال ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے۔ عمران خان کی رہائی کا بیانیہ گردش کر رہا ہے، لیکن زمینی حقیقت بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ حکومت پر دباؤ کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ آج کی بحث سے کئی راز کھل گئے۔ پی ٹی آئی کے اندر گروپ بندی اور اندرونی چپکلش نے پورے سیاسی منظر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ عوام مہنگائی سے پریشان، لیکن اپوزیشن صرف جلسوں کی سیاست میں پھنسی نظر آتی ہے۔ ملک صاحب نے ایسی بات کہہ دی جو شاید پی ٹی آئی کے حامیوں کو بھی ہضم نہ ہو۔ کیا پاکستان ایک خطرناک معاشی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یہ انتباہ بہت سنگین ہے۔ حکومت نرم کیوں نظر آتی ہے؟ کیا واقعی ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے؟ کیا خان صاحب کا موقف محض نعروں تک محدود ہے یا کوئی حقیقی منصوبہ موجود ہے؟ یہ انٹرویو صرف سیاست کے بارے میں نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں تناؤ کا اظہار کر رہا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ آپ بالکل یہ نہ سوچئے گا کہ میں وہ سوال کروں گا جس سے آپ کا موڈ مزید جارحانہ ہو جائے، تو لہٰذا میں آپ سے کچھ اور سوالات سے معاملہ شروع کرتا ہوں۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ زمین پہ رہیں گے، ہوا میں نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں بالکل نہیں رہوں گا، اس لیے کیونکہ پھر میرے اور آپ کے ہوا میں جانے کا بہت زیادہ چانس ہو جائے گا اور میں نہیں چاہوں گا۔ میں یہی دعا کروں گا میری اور آپ کی اجتماعی صحت برقرار رہے اور عید ہماری اچھی گزر جائے۔ اچھا مالک صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سر، ہم نے ایک بڑی عجیب قسم کی جو چیز وہ کنٹینیویشن میں ہی ہے، چل رہی ہے، کسی کے بال کہتے ہیں نا کان پر جو ہی نہیں رینگتی اس حکومت کے، وفاقی حکومت کی بھی میں کہہ رہا ہوں اور دیگر جو اہم لوگ ہیں، کہ پاکستان تحریک انصاف بیچارے کبھی پہلے مطلب ایک زمانے میں ہوتا تھا جی ملاقات، پھر کرا دیں، پھر دوائی، پھر علاج، کوئی سننے والا ہی نہیں ہے تحریک انصاف کی کسی بات کو۔ یہ مطلب میرے لیے تو بڑی عجیب بات ہے کہ عام طور پر 1.5-2 سال میں ٹرن اراؤنڈ ہو جاتا ہے، بٹ یہاں تو یہ تیسرا سال ہے اور چلی جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی تبدیلی دور دور تک ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ پوزیشنز ہارڈنڈ ہو گئی ہیں یا تحریک انصاف نے بس مس کی ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ پوزیشنز تو ہارڈن پہلے دن سے تھی ملی، اور جب گورنمنٹ کو یہ کلیئر ہو کہ جو ان کی طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے، تو پھر obviously وہ اور زیادہ ایک ایروگنس آف پاور آ جاتی ہے۔ لیکن ان کی طاقت سے زیادہ میرا خیال ہے بہت زیادہ جو ڈیمیج کیا ہے وہ ان کی اپنی انٹرنل جو گروپنگ ہوئی ہے، اپنی اندرونی انتشار ہے، اپنی سیاست ہے، ایک کلیئرٹی نہیں ہے، کلیئرٹی آف پلان نہیں ہے۔ مثلاً 2-3 باتیں آپ دیکھ لیجئے۔ عمران خان صاحب نے اپوائنٹ کیا محمود اچکزئی کو، علامہ ناصر عباس صاحب کو، کہ جی یہ سارے بڑے فیصلے کریں گے۔ چلے ہو گیا۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ جی اب تو ان کے پاس ہے، ہم کیا کریں، ہم احتجاج نہیں کریں گے، وہ کال دیں گے۔ وہ جب ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یار ہماری پہلے ملاقات ہو جائے پھر ہم بڑے فیصلے کریں گے۔ تو بھائی یہ تو پی ٹی آئی کی قیادت بھی کہتی تھی نا کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کروا دیں، ہم بڑے فیصلے کر لیں گے۔ تو پھر ان دو کو کیوں لایا گیا؟ وہ بھی آپ کی کنفیوژن ہے۔ پھر جو پارٹی میں گروپنگ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، فیملی ورسز ایک سیکشن آف قیادت، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اچھا، جو قیادت ودن قیادت جو ہے وہ بٹی بھی ہے، کون بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھے گا، کون علیمہ خان کے ساتھ بنا کے رکھے گا۔ آپ نے باتیں سنی، کبھی باتیں ایک دم آگئی کہ جی عمران خان رہائی فورس بن رہی ہے، وہ پھر ساری پارٹی اس پہ پڑ گئی، وہ کہاں پہ گئی؟ کالز پہ کالز، پہلے ہوتا تھا کہ جی بس انقلاب آئے گا، پھر انقلاب سے بات آ گئی ملاقات پہ، ملاقات سے بات آ گئی علاج پہ، علاج سے بات آ گئی کہ چلے اب صرف علاج کے اندر 2 ڈاکٹرز ڈال دیں۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ تو بالکل ہٹ دربی پہ اڑی ہوئی ہے، لیکن پریشر ان کا بنا کہاں پہ؟ مجھے بتائیں نا، یا آپ 2 جگہ پہ پریشر بناتے ہیں یا سڑک پہ بناتے ہیں۔ اس سب کو استاد نہیں ہے پی ٹی آئی کی۔ تو پنجاب کے اندر جتنی مار پڑ رہی ہے اور پڑے گی ابھی، تو انڈرسٹینڈیبلی جب تک وہاں نہیں گیم بنے گی، گیم اٹھے گی نہیں۔ تو پھر دوسری تھی پارلیمان سے آپ نے اپنے آپ کو ریلیونٹ کر دیا۔ اب بات چیت چل رہی ہے کہ دوبارہ کمیٹیز میں چلے جائیں، تو 1 اسٹیپ فارورڈ 5 اسٹیپ بیکورڈز۔ پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، چلے کریں۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ سے چیزیں ہو سکتی ہیں وایا بٹھنڈا، وایا گورنمنٹ ہی آپ آئیں، لیکن آپ انسٹیٹیوشنز کی، آرمی چیف کو ڈائریکٹلی ٹارگیٹ کر کے گالی گلوچ بند کریں۔ بیچ میں کچھ ہوا، کچھ ہفتے بند ہوئی، پھر وہ دوبارہ شروع ہو گئی۔
آپ مجھے بتاؤ نا پریشر ہے کس چیز کا؟ گورنمنٹ پہ تو کوئی پریشر نہیں ہے، ان پہ کوئی فورن پریشر نہیں ہے، ان پہ امریکہ کا پریشر نہیں ہے، کسی مڈل ایسٹرن کنٹریز کا. خیر ان کو اس وقت ان کو سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے. لیکن جب یہ جنگ نہیں بھی ہوئی تھی اس سے پہلے مجھے بتائیے نہ کوئی انٹرنیشنل پریشر جو ہمیشہ ہمارے یہاں میٹر کرتا ہے، نہ سعودی پریشر، نہ ٹرکی کا پریشر، نہ یو اے ای، نہ امریکہ، نہ چائنا، وہ پریشر نہیں تھا. ڈومیسٹک کے اندر اپنی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. سو گورنمنٹ کی تو لاٹری نکلی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ اس لیے بھی خوش ہے کہ ان کا جتنی لڑائی تھی پی ٹی آئی سے وہ انہوں نے ڈیلیگیٹ کر دی ہے، ان کی وجہ سے وہ ہو گئی ہے بٹوین دیم اینڈ انسٹیٹیوشن. تو اگر آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں، اگر آپ منیب آج پرائم منسٹر ہوں اس کولیشن کے، آپ مجھے بتائیں آپ پہ پریشر کس چیز کا ہے؟ کوئی پریشر نہیں ہے آپ پہ. تو جب پریشر نہیں ہوتا تو بھیا کوئی بات نہیں کرتا، کوئی اپنی اسپیس نہیں دیتا. اچھا یہ مالک صاحب کو کہ آپ بڑا کلوزلی اس کو بھی انالائز کرتے ہیں ہمیشہ، یہ اکانومی کا کتنا بڑا پریشر ہے؟ بیکاز مجھے یاد ہے کہ آپ نے کئی دفعہ اس کو ایویلیویٹ بھی کیا ہے کہ یہ کنسرنز تو ہیں اکانومی کے، اکنامک ٹیم کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، بٹ یہ بھی بہت میجر ایک سرج آیا انرجی پرائسز آپ کی، اور اس کا ناک آن افیکٹ اور بھی چیزوں پر ہوا ہے. کیا اس کو بھی انڈرسٹینڈ ہی کیا جائے گا کہ جی ٹھیک ہے اب ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ آئل امپورٹ کرتے ہیں، بڑھ گئی قیمتیں، فیئر انف اکانومی اگر اسٹرگل کر رہی ہے تو فیئر انف کرتی رہے گی، نکل آئے گی، ول بی آؤٹ آف دا ووڈز؟ یا اس حکومت کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ نہیں وی آر اکاؤنٹیبل، اور ہو سکتا ہے کسی سٹیج پر جا کے تنگ بھی آ جائیں کوئی ہم سے کہ یار آپ لوگوں سے کوئی چیز سمجھتی نہیں ہے؟ دیکھیں اکانومی اٹھانی کس نے؟ اپوزیشن آف دا ڈے اس مسئلے کو گرم کرتی ہے نا. آپ مجھے بتائیں کیا پی ٹی آئی نے انفلیشن کے اوپر کوئی بڑا ایشو بنایا؟ کیا مارچز کی، کیا اسمبلی میں اٹھایا؟ ہر ایک کا ڈسکنیکٹ ہے. گورنمنٹ کا ڈسکنیکٹ لوگوں سے اس لیے ہے کہ ان کو پتا ہے 3 سال ہمیں فکر کوئی نہیں ہے، 4 سال الیکشن ہوں گے، ویکھی جائے گی، جو اس سے ہوئے گا اس سے گل کرائیں. اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ٹھیک ہے پرائرٹی ان کی ہے اور ہونی بھی چاہیے، بیکاز وہ 1% پارٹی ہے، ہر کوئی ان کی ریفلیکٹڈ گلوری میں زندہ ہے، اس کا پولیٹیکل کیریئر. لیکن عوام کی بات کون کر رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی نے اس پیٹرول کے اوپر بات کی اب جو 55 روپے بڑھا؟ کیا انفلیشن کے اوپر بات کی؟ کیا انرجی کے اوپر بات کی؟ بے روزگاری کی بات کی؟ آپ کے شوز میں آتے ہیں، میرے شوز میں آتے ہیں. میرا خیال ہوتا ہے کہ اپوزیشن لیڈ کرتی ہے کانورسیشنز کو. ہم سوال بھی کریں تو اس میں ایک بڑا سطحی سی بات ہوتی ہے، پھر چلی جائے گی بات ملاقات کے اوپر. اتنی ملاقاتیں نہیں ہوئی. اپوزیشن کا بھی تو ڈسکنیکٹ ہوا ہوا ہے نا. وہ بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ چل رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کروائیں. گورنمنٹ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے ہم ملاقات نہیں کروائیں گے. چلیں جی، یہ ساری سیاست اس وقت ان 2 باتوں پہ پھنس گئی ہوئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں گورنمنٹ کے پاس آف کورس وریز ہیں اور آنے والے دن بہت سخت ہیں. جو اب انفلیشن ہو رہی ہے، دیکھیے اگر یہ ایکسپیکٹڈ ہے، میں 3-4 اکانومسٹ سے بات کر رہا تھا، فیس پاشا صاحب بھی تھے اور بھی جو 4-5 اس ملک کے بڑے اکانومسٹ ہیں، سب کا خیال ہے کہ انفلیشن 8-9% پہ تو چلی جائے گی. 10.5% اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہے. اگر انفلیشن 8-9 پہ گئی، یہ دوبارہ انٹرسٹ ریٹ آپ کا 2-2.5 پوائنٹس پھر اوپر چلا جائے گا. انرجی کاسٹ آپ کا برا حال ہے. گلف وار کا ہمیں نہیں سمجھ آ رہا. ابھی جو ساری اکانومیز بری طرح متاثر ہو رہی ہیں مڈل ایسٹ کی، سب سے زیادہ پیسہ وہاں سے آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جو ورکرز گئے ہیں وہاں لے آف شروع ہو گئے ہیں. یہاں گورنمنٹ کی میٹنگ شروع ہو گئی ہیں اسلام آباد میں کہ یار اگر ایک ایکسپیکٹڈ نمبر سے زیادہ لوگ بے روزگار ہوئے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. یہاں کنسرنز ہیں لیکن بیہائنڈ کلوز ڈورز ہیں. اور یہ بھی اللہ کرے یہ جنگ جلدی ختم ہو، ورنہ اس کے بڑے بہت ہی سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. لوگ صرف بیٹھے ہوئے کہ جی پیٹرول کی پرائس کتنی بڑھ گئی ہے اس سے ریلیٹڈ، خالی وہ نہیں ہے. آپ کی ایکسپورٹ سفر کر رہی ہیں اور ان اکانومیز کی اسٹرینتھ سفر کر رہی ہے. یہ بڑا ایک پورا ایک مل ملا کے بہت خوفناک قسم کا ایک مشروم بال بن رہا ہے جس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے. بٹ اگین اس کو آواز کون دے گا؟ دیکھیں کسی کو منہ بننا پڑتا ہے نا ہر چیز کا. اپوزیشن کا چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں پوچھیں ان سے. بٹ وہ آپ نے بات کی مثلاً ایک چھوٹی سی بات، ڈونٹ وری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جہاز کا اتنا کرائسس بنا پنجاب گورنمنٹ کا، کیا اس پہ کویشچن آر میں کویشچن بھی پٹ کیا؟ نہ نیشنل اسمبلی میں، نہ پروونشل میں، نہ کہیں. جو لوگوں کے ایشوز ہیں اس پہ اپوزیشن نہیں ان کو بلڈ اپ کر رہی جیسے کرنا چاہیے. اس لیے یہ آپ کو لگتا ہے کہ سب اچھا ہو رہا ہے کیونکہ سب برا سامنے نظر نہیں آ رہا. ابھی ہم نے ہر چیز کارپیٹ کے نیچے ڈال دی ہوئی ہے. اکانومی بھی کارپیٹ کے نیچے ہے، سب کچھ کارپیٹ کے نیچے ہے. یہ جب کارپیٹ اٹھے گا
آج اٹھے 6 ماہ بعد اٹھے سال بعد اٹھے تو یہ اکنامک گرد اتنی زیادہ اڑے گی کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا. یہ وی آر ہیڈنگ ان ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹائمس. اگر آپ کا خیال ہے کہ معیشت آج مشکلات میں ہے منیب، یہ آنے والے 6-8 ماہ میں آپ دیکھیے گا، اللہ ہر لحاظ سے میں چاہتا ہوں میں غلط ثابت ہوں، بٹ وی آر گوئنگ ٹورڈز ویری ویری ٹربولنٹ اکنامک ٹائمس. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میکس اے لاٹ آف سینس. ٹورڈز دی آنسر ایک ابھی میں دیکھ رہا تھا وہی بات، ابھی آپ نے خود اس کو مینشن کیا کہ وہ رہائی فورس خان صاحب کے حوالے سے وہ بات ہوئی کہ وہ کہاں گیا. اب انہوں نے اعلان کر دیا جی کہ عید کے بعد وہ رہائی فورس ہوگی، ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے. اور وہ آفریدی صاحب نے بھی شاید آپ نے بھی اپنے پروگرام میں چلایا کہ وہ ABCD پلان ہے میرے پاس. یہ ABCD پلان اور بڑے پلانز آپ نے اپنی دیکھی ہیں پروفیشنل لائف میں، کیا پلان ہوگا سر ایونچولی؟ ٹارگٹ تو آپ کو انفلیشن یا بری گورننس یا ان چیزوں کو کرنا پڑے گا نا. خان صاحب کی رہائی تو کیسے ممکن ہے ادروائز؟ خان صاحب کی رہائی ممکن ہوگی تب جب یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل پریشر کریٹ کریں گے. جب تک آپ پریشر کریٹ نہیں کریں گے، گورنمنٹ کی گورننس آپ فوکس میں نہیں لائیں گے، لوگوں کی بات نہیں کریں گے جس پہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. دیکھیں جب میری فیملی کا رزق، میری نوکری، سب کچھ جب وہ خطرے میں پڑتی ہے اور اس کا مجھے رگڑا پڑتا ہے تو منیب میں آپ کے ساتھ چلنے پہ تیار ہو جاؤں گا. لیکن اگر آپ ہر وقت یہ کہیں گے نا مالک میرے ساتھ چلو کیونکہ میرے بھائی کو پکڑا ہوا ہے یا میرے لیڈر کو پکڑا ہوا ہے، تو میں ووٹ تو جا کے آپ کو ڈال دوں گا، میں جا کے لاٹھیاں نہیں کھاؤں گا، میں جا کے اندر نہیں ہوں گا، میں اپنے خاندان کے لیے مزید مشکلات پیدا نہیں کروں گا، بیکاز آپ کے اور میرے انٹرسٹ میوچل نہیں ہیں. جب تک آپ میرے درد میں میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، میں آپ کی تکلیف میں کیسے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا؟ یہاں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ دلوں میں ہے لوگوں کے، خان صاحب بالکل ہیں، ان کا ووٹ بینک اپنی جگہ ہے، لیکن الیکشن میں ووٹ ڈالنا اور جا کے سڑک میں مار کھانا، ہزاروں لوگ ورکر اس وقت اندر ہیں، جا کے دیکھیں تو ان کی کیا حالت ہے. ان کی لیڈرشپ لاہور میں پڑی ہوئی ہے. اب اس دن گئے ہیں جنید اکبر وغیرہ اور ان کو نہیں ملنے دیا گیا شاہ محمود وغیرہ سے، اور وہ کنسیلیشن کی بات ہی کرتے ہیں شاہ محمود وغیرہ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں. وہاں سے آپ کو گورنمنٹ کی بھی سیریسنس نظر آ جاتی. چلے یار عمران خان کی تو فیملی یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، شاہ محمود اور دوسرے جو لاہور میں اسیران ہیں انہوں نے تو اوپن لیٹرز لکھے، انہوں نے تو اپنی پارٹی کو کہا یار ہمارے سے آ کے ملو، ہم آپ سے بات کرتے ہیں. آپ ان سے بھی ان کو نہیں ملنے دے رہے. تو اٹ مینس گورنمنٹ. حقیقت یہ ہے کہ سیاست محض نعروں سے نہیں چلتی، زمینی دباؤ بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت عوام کو درپیش سب سے بڑے مسائل مہنگائی اور بے روزگاری ہے، لیکن کوئی بھی ان کے لیے بات کرنے کو تیار نظر نہیں آتا. PTI ہو یا حکومت، ان کے درمیان رابطہ منقطع خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے. اگر معاشی صورتحال بدستور خراب ہوتی رہی تو آنے والے مہینے بہت مشکل ہو سکتے ہیں. عوام اب صرف جذباتی تقریریں نہیں بلکہ عملی نتائج چاہتے ہیں. ریلیف فورسز، احتجاجی منصوبے اور سیاسی وعدے اس وقت تک بیکار ہے جب تک عوام میدان میں نہ آ جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست اب صرف ایک نقطے پر اٹکی ہوئی ہے. لوگ ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھتے کہ مشرقی وسطی کے بحران کے اثرات پاکستان پر کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. براہ کرم کمنٹس میں بتائیں کیا واقعی اپوزیشن اپنا کردار بخوبی ادا کر رہی ہے یا نہیں. ایک بات واضح ہے، آنے والا وقت پاکستان کی سیاست اور معیشت دونوں کے لیے بہت اہم ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.